صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن کے لیکچر میں سورہ نساء کا چوتھا رکوع اور چوتھے پارے کا آخری رکوع چل رہا تھا، اور اسی دوران ہمارا پانچواں پارہ بھی اسٹارٹ ہو چکا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا، اس کی جو گرامر ہے وہ بھی ہو چکی تھی، اور اب اس کی تفسیر چل رہی تھی. تو تفسیر کا بھی تیسرا کلپ میرا خیال ہے چل رہا ہے، جس میں تفسیر ابھی تک اس کی چل رہی ہے. تو یہ جو پانچویں پارے کی پہلی آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس آیت کے آدھی آیت ہو چکی تھی، آدھی یہاں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یہاں سے تفسیر باقی تھی. تو میں انشاءاللہ آج اس رکوع کو کمپلیٹ کروں گا، اس کی جو تفسیر باقی ہے وہ بھی، اور پھر ٹائم بچا تو اس میں جو علمی نکات اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نمبر وار بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس ان میں سے تم جس سے بھی فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کا اجر، مقررہ اجر دے دیا کرو. یہ کنایا ہے جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے. قرآن کیونکہ واضح بیان نہیں کرتا، اشارتاً بیان کرتا ہے حیا کے خلاف باتوں کو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم نے مال کے ذریعے نکاح تلاش کیا اور تمہارا نکاح ہوا، تو جس عورت کے ساتھ استمتعتم بھی، استمتاع کرو، فائدہ اٹھاؤ، یعنی اس سے اپنی خواہش پوری کرو، جمع کر لو اس سے، تو آتوہن اجورہن فریضہ، تو پھر اس کو اس کا مہر دے دیا کرو، وہ جو مہر مقرر ہے. یعنی قرآن اصل میں یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون سے آپ کا نکاح ہوا اور میاں بیوی میں ملاپ نہیں ہوا، جس کو ہمارے عرف میں رخصتی کہا جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پھر عورت کے لیے پورا مہر شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہوتا. کتنا واجب ہوتا ہے؟ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، جہاں جیسے کہ دوسرے مقام پہ قرآن نے بیان کیا، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. تو پورا مہر جب واجب ہوگا جب رخصتی ہو جائے. تو اسی کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو ان کا مہر، ان کو اجر سے مراد مہر ہے، ان کو مقررہ مہر دے دیا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دفعہ مہر مقرر ہونے کے بعد ما تراضیتم به، جس مقدار پہ تم راضی ہو جاؤ وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی جو مہر کی مقدار ایک دفعہ نکاح میں جو طے ہوئی تھی، تو یہ نماز روزے کی طرح لازم نہیں ہو جاتی، بلکہ میاں بیوی کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے. کمی کا مطلب عورت کہہ دی بھائی 2 لاکھ مہر تھا، چلے میں نے 1 لاکھ معاف کیا، اور میاں کہہ سکتا ہے 2 مہر تھا لیکن میں خوشی میں آ کے آپ مجھے اتنا اچھا لگا ماشاءاللہ، یا آپ کی جو یعنی پرسنالٹی سے اور آپ کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ ایک کے 2 لاکھ مہر تھا تو میں 4 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بھی مہر کی مقدار طے کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کمی بھی جائز ہے اور اس میں اضافہ بھی جائز ہے. عام طور پر اضافہ تو ہوتا نہیں ہے، کمی ہوتی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو علم ہے کہ کون سے احکام انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو اسی علم اور حکمت بھی، حکیم بھی ہے، جو احکام بندوں کو دیتا ہے اس میں حکمت بھی ہوتی ہے. تو اس کی حکمت نے تقاضا کیا کہ مہر کو واجب قرار دیا جائے، مرد کے اوپر بغیر مہر کے نہ نکاح ہو، اور واجب ہونے کے بعد پھر عورت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ چاہے تو پورا مہر معاف کر دے، چاہے تو اس میں کمی کر دے، اور مرد کو بھی اختیار دیا جائے کہ وہ اس میں اضافہ کرنا چاہے تو اضافہ کر سکے. تو یہ حکمت پر مبنی احکام تھے جو اللہ نے نازل کیے. آگے ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کیونکہ یہ ساری نکاح سے متعلق آیات چل رہی ہیں. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں، پہلے والے تفسیر کے لیکچر میں آپ نے سنا قرآن نے بیان کیا کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح حرام ہے. تو پوری ڈیٹیل بیان کر کے پھر نکاح کا طریقہ کیا ہوگا. محسنین غیر مصافحین، ان کو نکاح کی قید میں تم نے لے کر آنا ہے، دوستیاں نہیں لگانی ہے. یہ پوری ڈیٹیل بیان کی، مہر کی اہمیت کو بیان کیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ مرد میں استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے. ہمارے ہاں تو سب خواتین الحمدللہ آزاد ہی ہیں. عرب کے کلچر میں کچھ لونڈیاں ہوتی تھیں، غلام ہوتی تھیں،
اور کچھ آزاد ہوتی تھیں. تو ہر آدمی آزاد عورت سے نکاح ہی میں رغبت رکھتا تھا. غلام اور لونڈیوں سے نکاح میں لوگ رغبت نہیں رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی لڑکی یا عورت کسی کی باندی ہے, لونڈی ہے, تو اگر آپ اس لونڈی سے, اس باندی سے نکاح کرتے ہیں تو اس میں نقصان یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ لونڈی یا اس کی وہ باندی وہ آپ کے لیے حلال تو ہو جائے گی, آپ کے لیے اس سے سیکشول ریلیشن قائم کرنا جائز ہوگا, اس کی اولاد آپ کی اولاد کہلائے گی, اور اس لونڈی کا جو آقا ہے, مالک ہے, وہ اس سے پھر وہ ریلیشن نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن نکاح کے نتیجے میں صرف آپ کے لیے ریلیشن حلال ہوتا اپنی بیوی سے. باقی جو بیوی پر اطاعت واجب ہے کہ شوہر کی خدمت یا شوہر کی اطاعت, وہ عورت پہ لازم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ لونڈی کسی اور کی ہے, باندی کسی اور کی ہے. تو خدمت اس پر لازم ہوتی تھی اپنے مولا کی, یعنی مولا کی پرمیشن کے بغیر وہ اپنے شوہر کے پاس بھی نہیں آ سکتی. ایک نقصان تو یہ تھا. یعنی نکاح میں جو فائدے ہیں وہ فائدے صرف اتنے حاصل ہو رہے ہیں کہ آپ کو ایک حلال طریقہ مل گیا اپنی جائز خواہش پوری کرنے کا, اور حرام سے آپ بچ جائیں گے. حالانکہ نکاح صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا. نکاح کا بنیادی مقصد ہے اولاد. تو یہاں اولاد میں کیا نقصان ہوتا تھا کہ آپ جب کسی کی باندی سے نکاح کریں گے, اس سے آپ کی اگر اولاد ہو گئی تو اولاد تو آپ کی ہوگی, لیکن وہ اولاد بھی غلام ہوتی تھی. یعنی وہ باندی کا جو آقا ہے وہ اس کو بھی غلام بناتا تھا اور وہ اس کی غلام ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک اس میں بڑا نقصان تھا کہ آپ کا بیٹا کسی کا غلام بنے, یا اگر اس سے بچی پیدا ہو گئی تو وہ کسی کی لونڈی بنے. اس نکاح کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے, اور قرآن نے بھی پسند نہیں کیا اس نکاح کو, جیسے کہ آگے آ رہا ہے. اس لیے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کیا جائے, کیونکہ اس سے نکاح میں فائدے حاصل ہوتے ہیں. صرف آپ کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی, بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ایسی اولاد ملتی ہے جو کسی کی غلام نہیں ہوتی, اور بیوی سے جو مقاصد ہیں وہ پورے طور پر حاصل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ آپ کے گھر میں رہے گی, آپ کے ساتھ رہے گی, اور جو نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں وہ ساری مصلحتیں جبھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ آزاد عورت سے آپ نکاح کریں, کیونکہ وہ مکمل طور پر آپ کے ماتحت ہوگی. آپ کسی کی باندی سے نکاح کریں گے تو یہ عجیب سا نکاح ہوگا کہ آپ صرف اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ رہے گی اپنے مولا کے ساتھ ہی. تو 10 قسم کے وسوسے انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں. پھر وہ مولا کی پرمیشن کے بغیر آپ کے پاس نہیں آ سکتی, آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے جب تک اس کا مولا, اس کا جو آقا ہے, اس کو اجازت نہ دے. تو اس نکاح کو عرب میں معیوب سمجھا جاتا تھا اور ایک ٹینشن والا نکاح سمجھا جاتا تھا. تو قرآن اب اس نکاح کے احکام بیان کر رہا ہے کہ کسی کی باندی سے نکاح کرنا یہ کیسا عمل ہے, اس کو اب قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. اچھا, ایک نقصان اس میں یہ بھی تھا کسی کی باندی سے نکاح کرنے میں کہ اس میں انسان کی ایک عزت بھی مجروح ہوتی تھی. ظاہر ہے جب انسان اچھے خاندان میں نکاح کرتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے, اور وہ کسی کی باندی لونڈی سے نکاح کرے گا تو لوگ کہیں گے ابے لگتا ہے بھائی اس کو کوئی رشتہ دے نہیں رہا تھا, تو کسی کی باندی سے نکاح کر لیا اس نے. تو عزت بھی انسان کی مجروح ہوتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کسی یعنی اچھے خاندان میں نکاح کرے, ایک عزت دار عورت سے نکاح کرے. تو آزاد عورتوں کی زیادہ عزت ہوتی تھی بنسبت باندیوں کے. باندیاں تو وہ ہوتی ہیں جو جنگوں میں قید ہو کر غلام بنے, لونڈیاں بنے. تو یہ سارے نقصانات تھے. تو قرآن اب اس کا حکم بیان کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. تم میں سے اگر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا, استطاعت نہیں رکھتا, أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ, کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے. میں نے بتایا نا محصنات کا مطلب آزاد عورتیں بھی آتا ہے, محصنات کا مطلب شادی شدہ عورتیں بھی آتا ہے. تو حصن اصل میں قلعے کو کہتے ہیں. تو محصن وہ جو محفوظ ہوں, تو آزاد عورت زیادہ محفوظ ہوتی ہے. یہ عزت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, عزت دار عورتیں. تو مراد یہاں پر ہے آزاد عورتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. آزاد سے مراد المؤمنات, مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَمِن اصل میں تھا من, ما ملا کے پڑھا جاتا ہے مما. فَمِن یہاں لفظ محذوف ہے انکحو, یعنی فن کی ہو تو نکاح کرو تم مما ان عورتوں سے ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں, یعنی تمہاری باندیاں. ان عورتوں سے تم نکاح کر لو. پھر تو تمہاری باندیوں کا مطلب مسلمانوں کی باندیاں. یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اپنی باندی, کیونکہ اپنی باندی سے نکاح نہیں ہوتا. جو عورت بیوی ہوتی ہے
وہ آپ کی غلام اور لونڈی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی کا ایک اسلام میں مقدس رشتہ ہے، اس کو آپ لونڈی یا غلام بنا نہیں سکتے۔ تو غلام سے، لونڈی سے جب آپ نکاح کریں گے تو اس کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا، کیونکہ بیوی کے حقوق اسلام میں لونڈی سے زیادہ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ کی باندی بھی ہو اور آپ کی بیوی بھی ہو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کسی اور کی باندی سے آپ نکاح کریں، آپ کی بیوی ہوگی لیکن کسی اور کی وہ باندی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کریں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی مسلمانوں کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی مسلمانوں کی لونڈیاں۔ یہ دائیں ہاتھ مالک ہونا یہ اصل میں کنایا ہوتا ہے کہ جن کے وہ مالک ہیں، مراد یہ نہیں کہ دائیں ہاتھ مالک ہیں بائیں مالک نہیں ہے، تو مالک تو ہاتھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک کنایا ہے، یہ ایک محاورہ تھا عرب میں کہ جس چیز کے آپ مالک ہوتے تھے اس کو ما ملکت ایمانکم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان باندیوں، ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جن کے جو اہل اسلام یعنی مسلمانوں کی جو باندیاں ہیں، من فتیاتکم، فتح اصل میں جوان کو کہتے ہیں، اور فتیات جوان لڑکیاں، تو لونڈیاں اکثر جوان ہی ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے ان کو فتیات سے تعبیر کیا، ورنہ مراد اس سے جوان نہیں ہے، کوئی بھی عمر میں کسی بھی عمر میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رغبت انسان کو چونکہ جوان عورتوں میں ہی ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر بوڑھی عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، تو اس لیے قرآن اس قید کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو تمہاری جو باندیاں ہیں المؤمنات، مومن باندیاں، ان سے تم نکاح کر لیا کرو۔ خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ نکاح کر لیں ان عورتوں سے جو تمہاری مومن باندیاں ہیں، یعنی مسلمانوں کی مومن باندیاں، ان عورتوں سے نکاح کر لیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، یعنی اللہ کو حقیقت معلوم ہے کون مومن ہے کون کافر ہے، تو ظاہری طور پر تم یہ تحقیق کرو گے کہ مسلمان عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، تو ان سے نکاح کر لو۔ اور بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ تو پہلے تو میں اس آیت کو ذرا مزید ڈیٹیل بیان کروں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسلمان باندیوں سے نکاح کر لیا کریں، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اس کے شرعی حکام کیا ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کسی کی باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ کسی کی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی باندی سے نکاح کرنے کے لیے ایک اور شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کوئی باندی ایسی ہے جو عیسائی یا یہودی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو اس سے بھی امام شافعی کے ہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن صاف طور پہ کہہ رہے کہ جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ باندی سے نکاح کریں، تو گویا قرآن نے دو شرطیں بیان کر دی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے باندی سے نکاح کرنے کی جن کو آزاد عورت سے رشتہ میسر نہیں ہے، اور دوسری شرط قرآن نے یہ لگائی من فتیاتکم المومنات، وہ باندی بھی مومن ہونی چاہیے۔ تو یہ دو شرطیں امام شافعی کے نزدیک ہیں باندی سے نکاح کرنے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو بھی آپ کو باندی سے نکاح کی اجازت ہے، اور جیسے آزاد عورت میں یہود و نصارہ کی آزاد عورتوں سے نکاح کی بھی آپ کو اجازت ہے، تو اسی طرح سے باندی کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ باندی یہود و نصارہ کی باندی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ امام شافعی کے نزدیک تو قرآن نے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ شرط ہی کے معنی میں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، محض یہ ایک ترغیبی حکم ہے۔ دلائل دونوں کے اپنے اپنے، امام شافعی کی دلیل تو بہت واضح ہے کہ بھئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ لوگ باندی سے نکاح کریں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھئی جو طاقت رکھتے ہیں وہ نہ کریں، اور دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ باندی بھی مومن ہونی چاہیے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ غیر مسلم سے جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک اصول پر مبنی ہے یہ اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ ذرا ایک گاڑی اصطلاح ہے لیکن میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں۔
مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی جو شرطیں ہیں نا اکثر مواقع پر یہ ترغیب کے لیے ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط نہیں ہے تو پھر حکم نہیں پایا جائے گا, بلکہ شرط نہ ہونے سے دیکھا جائے گا کسی اور دلیل سے اگر یہ حکم ثابت ہو رہا ہے تو ہم حکم لگائیں گے. تو یہ شرط اس کو کہتے ہیں یہ قید اور یہ شرطیں اتفاقی ہیں, احترازی نہیں ہیں. یہ ٹرم یاد کر لیں آپ لوگ, یہ فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, اس سے بہت سارے فقہی مسائل حل ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے قید اتفاقی اور ایک ہوتی ہے قید احترازی. اتفاقی کا مطلب, احترازی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط لگی ہے, شرط نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ حکم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاں دعوت ہے اس شخص کی کہ جو میرے گھر میں آج ولیمہ ہے یا دعوت ہے, اور جن لوگوں کو کے لیے آسانی سے پہنچنا ممکن ہے تو ان کی دعوت ہے آج میرے ہاں. یعنی فار ایگزامپل لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے یا کنوینس کا مسئلہ ہے, تو میں یہ کہتا ہوں بھائی جن لوگوں کے لیے جو آسانی سے میرے گھر پہنچ سکتے ہیں رات کھانے پر 8 بجے, تو ان تمام لوگوں کو, میرے دوست احباب میں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے. اب دیکھیں اس کلام سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ان کو دعوت نہیں ہے, حالانکہ اس کلام کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بھائی جو لوگ آسانی سے پہنچ سکیں گے عام طور پر انہی کو دعوت دی جاتی ہے. جو آسانی سے نہیں پہنچ سکتے وہ کہیں گے یار ہمیں آپ نے ٹینشن میں ڈال دیا, لاک ڈاؤن ہے یا اسٹرائک ہے یا کنوینس کا مسئلہ نہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ لازمی آپ نے ہمارے یہاں پہنچنا ہے, تو اور ہم نہیں آئے تو آپ پھر ناراض بھی ہوگے اس پہ. تو میزبان کیا کہے گا, بھائی میں نے یہ قید جو بیان کی ہے نا, یہ شرط جو بیان کی ہے, یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے, یہ لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھ کر, مد نظر رکھ کر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی جو لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ تو پہنچے نا, اور اگر کوئی مشکل سے پہنچ سکتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ, وہ تو اس کو تو ڈبل اجازت ہے. یہ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ شرط لگائی ہے. تو قرآن بہت ساری شرطیں ایسی بیان کرتا ہے جو محض آسانی کے لیے ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے جیسے ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تم اگر کسی خاتون سے نکاح کرتے ہو تو تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں اور تمہارے زیر تربیت رہی ہیں, ان سوتیلی بیٹیوں سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس سے کیا لگ رہا ہے کہ اگر سوتیلی بیٹی گود میں نہ پلتی ہو اور آپ کے پرورش میں بڑی نہ ہوئی ہو تو پھر کیا جائز ہے نکاح؟ پوری امت کا اجماع ہے پھر بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں, تمہارے زیر تربیت ہوں. یہ قید جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ گود میں نہ پلی ہوں تو نکاح حرام ہے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس خاتون سے انسان نکاح کرتا ہے, صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو بھی پھر یہ سوتیلا باپ پالتا تھا, کیونکہ بیوہ سے نکاح کرتے تھے اور پھر ان کی یتیم بچیوں کو پالا کرتے تھے. تو قرآن ایک ترغیب دے رہا ہے کہ یتیم بچی سے تم کیسے نکاح کر سکتے ہو, سوتیلی بیٹی سے, یہ تو تمہاری گود میں پلتی ہے, تمہاری بیٹیوں کی طرح ہی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور کی گود میں پلی ہے تو نکاح حلال ہے. تو یہ محض ایک ترغیب کے لیے, ایک حکم کو بیان کرنے کے لیے کہ اس سے نکاح کا تصور تو بہت برا ہی ہے, تو تمہاری گودوں میں پل کے جوان ہوئی ہے, تمہاری بیٹیوں کی طرح تمہارے ساتھ رہی ہے. ورنہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کسی خاتون سے نکاح کریں اور اس سے آپ کا ریلیشن بھی ہو جائے, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے, تو اس کی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلی ہو بلکہ پہلے سے پلی پلائی ہو, وہ بڑی ہو چکی ہو, تو بھی آپ کے لیے اس سے نکاح بالکل حرام ہے. تو قرآن کی بہت ساری قیدیں, شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو محض ایک ترغیب دینے کے لیے ہوتی ہیں. ایک اور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. سورہ نور کی آیتیں ہیں کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کیا کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. عبداللہ بن ابی منافق تھا کم بخت, وہ اپنی باندیوں سے زبردستی زنا کروا کے لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا. تو وہ باندیاں مسلمان تھی, بہت ٹینشن میں تھیں کہ ہمیں گناہ تو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے آیتیں نازل کی, منع کیا کہ اپنی باندیوں کو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں گناہ سے تو مجبور مت کرو. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ان پہ زور زبردستی کر کے ان سے زبردستی گناہ جرم کروا رہا ہے وہ تو مجرم ہوگا, ان باندیوں کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجبور ہو چکی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں اگر کوئی اس آیت میں یہ مفہوم بیان کرے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باندیوں سے زبردستی زنا مت کراؤ اگر وہ بچنا چاہتی ہیں, اس کا مطلب اگر وہ نہیں بچنا چاہتی تو کیا آپ زنا کروا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کروا سکتے. بلکہ باندی اگر چاہتی ہو کہ مجھے زنا
میں زنا کرنا چاہتی ہوں، پھر بھی اس کے آقا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو زنا کرنے دے، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ اس کو اس جرم سے روکے۔ تو یہ بھی قید جو قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر وہ جرم سے بچنا چاہتی ہیں تو ان کو زنا پر مجبور مت کرو، یہ جو شرط قرآن نے بیان کی اگر کے لفظ کے ساتھ، تو یہ شرط بھی شرط کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ محض ایک ترغیبی حکم ہے کہ مسلمان باندی عام طور پہ یہ چاہتی ہے کہ وہ زنا سے بچے، تو جو عورت چاہ رہی ہے اس کو مجبور کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کرے، اور باندی کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے آزاد عورت سے، تو باندی سے بھی نکاح جائز ہے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہو۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی اس سے پہلے والی آیت ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ خود قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو محرم رشتے قرآن نے بیان کیے ہیں، جو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ جو پچھلے درس میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی، اللہ نے بتایا یہ رشتے تم پر حرام ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے کیا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو ان میں باندیاں بھی آ گئی ہیں۔ اور قرآن نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے جو نکاح کی اجازت دی ہے، اس میں اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ وہ آزاد ہو یا باندی ہو، اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو چاہے وہ باندی ہو چاہے وہ آزاد ہو، قرآن نے اجازت دی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں یہ محض ترغیب کے لیے ہیں، ایک رہنمائی کرنے کے لیے ہیں کہ بھئی جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باندی سے نکاح کرنا اسی صورت میں جائز ہوگا کہ جب تک آزاد عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے، یہ تو ایک رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے یہ جو آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، یتیم بچیوں کے نکاح میں ان کو پورا مہر نہیں دو گے، تو ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 سے 4 سے۔ اب آپ بتائیں اس آیت کا اگر کوئی یہ مفہوم بیان کرے کہ یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، ان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے اجماع امت کے خلاف تفسیر ہوگی۔ یوں کہا جائے گا قرآن اصل میں یوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ادھر ہی شادی کرو، تو اللہ نے تمہارے لیے 2 3 4 عورتیں حلال کی ہیں۔ تو جس مذہب میں اتنی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہو، اس مذہب میں کسی یتیم پر ظلم کر کے اس کو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی کے پاس نکاح کا آپشن ہی نہیں ہے، وہ کہے میں تو مجبور تھا، میں تو یہی نکاح کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، تو وہ ظلم کر کے نکاح کرے اور اس کو پورا مہر نہ دے، تو وہاں تو کوئی لاجک بنتی ہے۔ تمہیں تو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو جیسے وہاں جو قرآن نے شرط بیان کی ہے کہ جو یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ 4 شادیاں کریں، تو وہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، محض اس معنی میں ہے کہ ان کو ایک رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہاں بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آزاد عورت سے نکاح نہ کرے، تو قرآن یہ شرط کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آزاد عورت کے حقوق ادا کرے، تو قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ بھائی پھر کسی مسلمان باندی سے نکاح کر لو۔ تو یہاں مسلمان کی جو قید اللہ نے لگائی کہ مسلمان باندی سے نکاح کر لو، یہ قید بھی محض ترغیب کے لیے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصارہ یہودی یا عیسائی باندی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ محض ایک قید کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسلمان باندی سے نکاح ہو۔ تو یہ ایک اختلاف تھا فقہی، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ باقی اس دور میں اس اختلاف کی کوئی خاص ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ عملی زندگی میں تو آج باندیاں ہیں ہی نہیں، تو کسی میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت اگر نہیں ہے تو اس کے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ باندیوں سے نکاح کر لیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے باندی سے نکاح کرنے میں ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے انسان کو، میں کسی کی لونڈی سے باندی سے نکاح کیوں کروں؟ تو اس میں اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، کیا مطلب آدم کی اولاد میں سے ہو۔ ٹھیک ہے وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے،
لیکن ہے تو انسان نا, تو اس سے نکاح میں اتنی عار محسوس نہ کرو کہ تم بغیر نکاحی کے زندگی گزارو اور اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دو. تو زنا سے بہرحال ہزارہا گنا بہتر ہے کہ کسی کی باندی سے نکاح کر لیا جائے. اور جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنا لیول اتنا ڈاؤن کیوں کروں, تو فوراً سوچ لیا کرو بھائی ہے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ایمان والی انسان ہے, آدم کی اولاد میں ہے, تو یہ کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, فرمایا ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے, کیونکہ باندی پر کنٹرول مکمل اس کے آقا کا ہوتا ہے, تو مولا کی اجازت سے. اور اگر وہ باندی کسی خاتون کی غلام ہے تو اس عورت کی اجازت سے اس باندی سے نکاح کیا جائے گا. باندیاں پہلے مردوں کی بھی ہوتی تھیں, عورتوں کی بھی ہوتی تھیں, غلام بھی مردوں کے بھی ہوتے تھے, عورتوں کے بھی ہوتے تھے. تو جب بھی ان سے نکاح کیا جائے گا تو ان کے مولا اور آقا کی پرمیشن اس میں ضروری ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور ان کو ان کا اجر دے دیا کرو. اجر سے مراد بھی یہاں مہر ہے, بالمعروف, عرف کے مطابق جتنا مہر ان کا بنتا ہے ان کو دے دیا کرو. محصناتن, محصنات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے محسنات, ایک ہوتا ہے محصنات. محصنات کا مطلب نکاح کی قید میں لانے والے ہو ان کو, یعنی اس طور پر نکاح کرو کہ نکاح کی قید میں آ رہی ہوں, صرف ریلیشن نہ ہو ان سے. غیر مصافحات, صفاح کا معنی پانی بہانا, لفظی معنی مطلب یہ کہ وہاں بھی صرف زنا کر کے اپنی خواہش پوری کر کے نکلنا مقصد نہ ہو. یعنی نکاح سے مراد یہاں جمع نہیں ہے بلکہ پراپر نکاح ہے, کیونکہ نکاح کا کہ مطلب ایک جمع کرنے کے بھی آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوهُنَّ, ان سے تم نکاح کرو, یعنی ان سے تم ریلیشن قائم کرو, لیکن یہ ریلیشن پراپر وہ والا ریلیشن ہونا چاہیے جس کو میرج کا ریلیشن کہا جاتا ہے. محض ایک خواہش پوری کر کے متع کے طریقے سے یا زنا کے طریقے سے خواہش پوری کر کے نکلنا نہ ہو. ولا متخذاتی اخدان, خدن کہتے ہیں چھپی ہوئی دوستی کو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہ تم سے چھپی ہوئی دوستیاں رکھیں, یعنی گرل فرینڈ, کیونکہ پہلے زمانے میں گرل فرینڈ کو بہت چھپا کے رکھتے تھے, یہ بہت بڑی بیہودہ حرکت سمجھی جاتی تھی. آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, لوگ بہت تانے دیتے تھے, تو ایسی بیہودگی نہیں تھی کہ جیسے کھلے عام آج کل لوگوں نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے خفیہ دوستیاں بھی نہیں ہونی چاہیے, یعنی 3 ناجائز طریقوں پر قرآن پابندی لگا رہا ہے, 2 ناجائز طریقوں پر. ایک غیر مصافحات, اس میں 2 طریقے آ گئے, متع اور زنا. اور متخذاتی اخدان, خدن سہیلی کو کہتے ہیں, چھپی ہوئی دوستی کو کہتے ہیں. تو اس کو بھی قرآن پابندی لگا رہا ہے کہ گرل فرینڈ بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے. فَإِذَا أُحْصِنَّ, فرمایا جب وہ احسن یحسن قید میں آ جائیں, جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, پس اگر اس کے بعد وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کریں, فَعَلَيْهِنَّ, تو ان عورتوں پر عذاب ہے, نصف ما, اس عذاب کا نصف ہے, علی المحصنات, جو آزاد عورتوں پر ہے, من العذاب, یہ من تفصیل بیان کرنے کے لیے, یعنی وہ چیز جو آزاد عورت پر آتی ہے وہ ان پر آدھی ہے. کیا مطلب؟ آزاد عورت اگر زنا کرتی ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو, باندی اگر زنا کرے گی تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اسلام میں غلام اور باندی کی سزا آدھی ہے آزاد عورت کی نسبت. وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام اور باندی کی تربیت بھی پورے طور پر نہیں ہوتی اور ان کے حقوق بھی اسلام میں کم ہیں, تو جب حقوق کم ہیں تو ان پر سزائیں بھی کم ہیں. تو غلام اور باندی اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا 50 کوڑے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک, یہ جو ہم نے حکم بیان کیا, حکم کیا بیان کیا بھائی؟ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندیوں سے کر لیا کرو. یہ جو ہم حکم بیان کر رہے ہیں, لیمن, یہ اس شخص کے لیے ہے, خشی العنت منکم, العنت کہتے ہیں زنا کو, بے حیائی کو, یہ اس شخص کے لیے جس کو تم میں زنا کا خوف ہو. یعنی آزاد عورت کا رشتہ نہیں مل رہا, کیونکہ آزاد عورت کا رشتہ مشکل سے ملتا تھا, خاص طور پہ اس زمانے میں, کیونکہ ان کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں, مہر زیادہ ہوتا ہے, حقوق بہت ہوتے ہیں, گھر لے کے دینا ہے, کمرہ لے کے دینا ہے, اس کی باریاں دینی ہیں. باندیوں میں تو یہ کوئی بھی حق نہیں تھا, تو یہ ساری ٹینشنیں اٹھانی ہیں اس کی, تو اور اس کے پھر نان نفقہ بھی زیادہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ باندی سے نکاح کا جو ہم ترغیب دے رہے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے, لیمن خشی العنت منکم, جو تم میں زنا کا خوف رکھتا ہے, وَأَن تَصْبِرُوا, اور یہ بات کہ تم صبر کرو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی کسی کو اپنی ذات پر اتنا کنٹرول ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر ابھی میری شادی نہیں ہوئی کیونکہ آزاد عورت کا رشتہ نہیں مل رہا مجھ کو, تو میں زنا سے پھر بھی بچا رہوں گا, تو ایسے شخص کے لیے باندی سے نکاح نہ کرنا یہ نکاح کرنے سے بہرحال بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنے میں بہرحال نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے غلام ہوگی,
اور اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں مسلمان غلام بچے پیدا کرے؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو، لیکن زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ تم کسی کی باندی سے نکاح کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو ماضی میں تم سے کوتاہی ہو گئی اس کو بھول جاؤ۔ یہ رکوع بہت اہم ہے، اس میں ہمارے خاندانی اور عائلی قوانین سے متعلق بہت اہم معلومات ہیں۔ میں اس رکوع کا انشاءاللہ اب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر وار، اور اس میں جو احکام ہم نے پڑھے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ نمبر وار انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اس رکوع میں جو سب سے پہلا حکم بیان ہوا ہے، یعنی سورہ نساء کا چوتھا رکوع اور چوتھے پارے کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ، نہ اس کے مال کے نہ اس کی جان کے۔ آج بہت سے گاؤں دیہاتوں میں کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو زبردستی اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دیور سے نکاح کرے یا خاندان کے فرض سے نکاح کرے۔ شوہر کے خاندان کے علاوہ اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے، ساری زندگی بٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان آیتوں کی کھلے عام دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ صاف طور پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عورت کے وارث نہیں ہو، تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، یعنی مال میراث نہیں ہے کہ اب تمہاری پراپرٹی ہے کہ تم اس کے مالک بن گئے۔ تو ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ جو کسی خاتون کے بیوہ ہونے کے بعد اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دیتے اس کی مرضی سے، یا پابندی لگاتے ہیں کہ یہی نکاح کر سکتی ہو فلانی جگہ نہیں کر سکتی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری بات، عورت کے مال کا وارث بننے سے بھی اس آیت میں روکا گیا ہے کہ عورت اپنے مال کی خود ہی وارث ہے، یعنی مالک، یہاں وارث سے مراد ہے مالک۔ اس میں جو لوگ بہنوں کو میراث نہیں دیتے، یتیم بچیوں کی میراث کھا لیتے ہیں، بیویوں کا مہر کھا لیتے ہیں، اور بہت سے شوہر جب ان کو پتہ چلتا ہے ہماری بیگم کے پاس اتنی وراثت اس کو ملی ہے تو کاروبار کے نام پہ اس کو دھوکہ دے کے اس کے سارا پیسہ لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزوں پر اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ دیکھیں کسی کا مال کھانا ویسے بھی حرام ہے، قرآن نے کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ الا ان تکون تجارتن، ہاں تجارت کے ذریعے آپس کی رضامندی سے۔ تو کسی کا مال ناحق کھانا ویسے بھی حرام ہے، لیکن عورت کا مال کھانا ڈبل حرام ہے، کیونکہ اس پر قرآن نے الگ سے وعیدیں نازل کی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس بارے میں۔ دوسری بات وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، عورت کو نکاح اس لیے نہ کرنے دینا کہ اپنی پراپرٹی وراثت بھی ساتھ لے کے چلی جائے گی، اس پر الگ سے قرآن نے وعید نازل کی ہے، الگ سے قرآن نے حکم دیا ہے۔ آج بہت سے دیہاتوں میں نام نہیں لوں گا، گاؤں دیہاتوں کا میں جانتا بھی ہوں، لیکن ایک خام میں ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تواتر سے اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ بچی کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ وراثت جو ہے سسرال میں چلی جائے گی۔ تو یہ ان آیتوں کی بھی ایسے لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ اس کو نکاح سے اس نیت سے روکنا کہ تم اس کے مال کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یہ بھی حرام ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اس میں بھی اللہ نے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھے طرح سے رہو، اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اس پر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے رہو۔ پھر اچھے اخلاق سے رہنے کا نسخہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تمہیں اپنی زوجہ کی برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ بھائی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو۔ تو گھر کو جوڑ کے چلانے کا اللہ نے طریقہ بھی بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں 100% ہر چیز میں ایکوریسی ملے، بہت سی چیزیں تمہاری ناپسند کی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے گزارا کیا بیویوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو ایسی اولادیں دی، نیک اولادیں دی، اور بہت ساری خیر کی چیزیں رکھی۔ تو اور یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے، یہ صرف بیوی کے بارے میں نہیں ہے، عورت کو شوہر کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی شوہر کی کچھ چیزیں ناپسند ہیں، بد اخلاق ہے، لیکن بعض چیزوں میں دوسری چیزوں میں وہ اچھا ہے۔ تو اگر آپ نے شوہر بدلنے کا خیال آیا اور اس سے طلاق لے کے کہیں اور نکاح کیا تو ہو سکتا ہے اس میں یہ عیب نہ ہو لیکن اس سے زیادہ دوسرے عیب اس کے اندر۔ تو جیسے یہ شوہر کو حکم ہے نا کہ بیوی کو برداشت کرے، تو عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کی خوبیوں پہ بھی نظر رکھے، اور یہ دیکھے اس شوہر سے مجھے کتنے فائدے حاصل ہوئے، اس کی وجہ سے مجھے گھر کی سہولت ہے، اس کی وجہ سے مجھے جو اولاد ملی ہے اس کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں کے بارے میں حکم ہے، اور عام معاملات میں بھی یہ حکم ہے
کہ آپ اگر کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس میں کچھ عیب ہیں لیکن آپ دیکھیں اس ملازم کی وجہ سے آپ کو فائدے کتنے ہو رہے ہیں، تو اس کے فائدے کو دیکھ کر آپ اسے ملازمت سے نہ نکالیں. یعنی یہ زندگی کا ایک ایسا رہنما اصول ہے جو آپ کو ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا آپ کی. تو جس آدمی کی طبیعت میں لچک نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کامیابی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا. جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے ہر چیز 100% ایکوریسی کے ساتھ چاہیے، تو اس کا مطلب ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر ایک آدمی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی کا مہر آپ کو پورا دینا پڑے گا. اس میں مہر کھانے پر پابندی ہے. اچھا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے کہ اگر کوئی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہے تو قرآن اس کی گویا فضائل بیان کر رہا ہے کہ تم یہ کرنا چاہو تو بس پہلی کو مہر پورا دے دیا کرو. یہ تو ایک بیان یہ کیا جا رہا ہے اگر اس کی نوبت آتی ہے، کبھی تمہیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایک زوجہ کو طلاق دینا کہ چھوڑ کر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا مہر کھانے کی اجازت نہیں. اور ضرورت کب ہوگی اس کے قرآن و سنت نے اصول بیان کیے ہیں، کیونکہ نارمل حالات میں بلا وجہ کسی خاتون کو طلاق دینا یہ شریعت میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق لگتی ہے. تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو قرآن میں اس کو کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے. اچھا، اس میں ایک بہت اہم حکم یہ بھی ہے آتیتم احداہن قنطارا، اگر مہر تم نے بیوی کو اتنا دیا سونے کا پہاڑ دے دیا ہو اور اس سے تمہارا ایک دفعہ ریلیشن ہو گیا تو وہ سونے کا پہاڑ بھی تم واپس نہیں لے سکتے. اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو شروع میں جوش میں آ کے بے انتہا مہر رکھ لیتے ہیں، بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ عورت تو میرے لائق نہیں تھی، اب وہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. کیونکہ میرے سامنے ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کو پورا مہر دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں بھائی اس وقت تو ہمارے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ ہمیں اسے چھوڑنے کی نوبت بھی آئے گی، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بہت نیک ہے اور یہ بڑی یوں ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے شادی کی تھی، اب اتنا مہر یہ تو ہمارے اوپر پینلٹی آ گئی. اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ بھائی یہ جو بھی ہے، اب آپ چونکہ چھوڑ رہے ہو تو اب یہ آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مہر تھوڑا تھا یا زیادہ، جتنا بھی ہے آپ کو بہرحال پورا کا پورا مہر اس کو دینا پڑے گا. ایک اور علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تم مہر واپس لوگے تو تمہاری طلاق یافتہ بیوی کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ خراب جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے یہ فاحشہ تھی، یہ بری تھی، اسی وجہ سے اس عورت نے مہر واپس کر دیا اور مرد نے اسی بیس پر مہر واپس لے لیا ہے. کیونکہ مہر واپس لینا اس صورت میں جائز ہے کہ وہ فاحشہ ہو. تو اب آپ اندازہ لگائیں، قرآن کہہ رہے ہے کہ مہر واپس لے کے جو بیوی کا امیج جائے گا وہ امیج خراب جائے گا، اس لیے مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ سوچئے، حالانکہ شوہر اس کو بدنام کر نہیں رہا ہے، زبان سے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ فاحشہ، یہ خراب عورت ہے، صرف لوگ اس سے یہ سمجھیں گے. تو آپ بتائیں ایسے عمل پہ قرآن پابندی لگا رہا ہے جس سے طلاق یافتہ عورت کی بدنامی کا خطرہ ہو، تو براہ راست طلاق یافتہ عورت کو بدنام کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. اور آج یہی ہو رہا ہے. لوگ جب کسی خاتون کو طلاق دیتے ہیں تو پوری زندگی اس کو بدنام کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بدنام کرتے ہیں کہ یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی، یہ یوں تھی، یہ یوں تھی. قرآن اس پر بھی پابندی لگا رہا ہے کہ بھائی وہ عمل بھی نہ کرو جس سے اس کی بدنامی ہو، تو منہ سے براہ راست اس کو برا بلا کہنا، تو یہ کتنا برا عمل ہے. اور یہ عورتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کسی میاں سے طلاق ہو گئی تو ساری زندگی اس کو بدنام کرتی رہتی ہیں، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا. بھائی امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، قرآن نے کتنے پیارے انداز میں بیان کر دیا. آپس میں محبت سے زندگی گزارو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. عرب کلچر میں اس کا پھر بھی خیال کیا جاتا ہے آج بھی کہ طلاق کے بعد نہ عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے نہ شوہر عورت کو. لیکن ہمارے کلچر میں ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان کنٹریز میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی طلاق یافتہ بیوی پہ الزامات نہیں لگائے تو گویا میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے اتنی اچھی تھی تو چھوڑا کیوں تم نے. عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں نے طلاق دینے والے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو لوگ کہیں گے کہ یہی عورت خراب تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس میں لوگوں کا اور معاشرے کا بھی بڑا کردار ہے کہ طلاق کے بعد لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، پوچھتے ہیں کیوں. تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں مرد و عورت میں ڈیورس ہو جائے،
علیحدگی ہو جائے تو پوچھیں مت، بلکہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس چونکہ بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے، بعض فنکار، اداکار اور جو مشہور سیلیبریٹیز ہیں ان کی بھی کالز آتی ہیں، ان کی بھی فیملیوں میں آپ کو پتہ ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مشہور لوگ ہوتے ہیں، جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے پر اتنے الزامات، بیوی شوہر پہ الزامات لگا رہی ہوتی ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اس کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو کیسا گندا آدمی ہے، ادھر تو ایسا تھا اور دیکھو اس کی بیوی نے کیا کیا فحش الزام لگائے ہیں، اندر سے تو یہ ایسا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کو کیا دلیل ہے کہ یہ الزامات صحیح ہیں غلط ہیں؟ اسی طرح مرد بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے یہ تو یوں تھی، یہ تو یوں تھی، تو یہ جو الزام لگا رہا ہے نا ڈیورس کے بعد، یہ آدمی غلط ہے، اس لیے کہ جب تم نے چھوڑ دیا تو اب کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کوئی عورت طلاق کے بعد اپنے شوہر کو کیمرے کی اسکرین پہ آ کے یا ویسے ہی برا بلا کہہ رہی ہے تو یہ عورت غلط ہے، اس لیے کہ بھائی جب تمہاری علیحدگی ہو گئی ہے تو اس کے اندر کے راز تمہیں فاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ واقعی ہے بھی اس کے اندر برائی، تمہارا اب رہا نہیں ہے، وہ تو ایک اجنبی آدمی ہے تمہارے لیے، تو چھوڑ دو اس کو۔ لیکن وہی بات ہے، یہ دونوں چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو اس کلچر کو بھی معاشرے میں فروغ دینا چاہیے کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے کہ بھئی اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ تو ایسی ہونا یہ چاہیے کہ آج کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو مرد اگر عورت پہ الزام لگا رہا ہے تو مرد کو برا کہا جائے کہ جب تمہارا اس سے ریلیشن ختم ہو گیا تو تم اس کو کیوں ذلیل کر رہے ہو، اور عورت اگر شوہر پہ الزام لگاتی ہے تو عورت کو برا بلا کہا جائے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ الزام صحیح ہیں غلط ہیں، جب آپ کی علیحدگی ہوگی تو آپ اس کو برا بلا کیوں کہہ رہی ہو۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ بہت اپنی بیوی سے نالاں تھے، تو بالآخر انہوں نے زوجہ کو، لوگ ان سے آگے پوچھتے کہ آپ کی بیوی میں کیا خرابی ہے، تو کہتے کوئی خرابی نہیں، حالانکہ جھگڑے بہت ہو رہے تھے ان کے۔ بالآخر انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، تو لوگوں نے کہا اب تو بتا دیں آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے، کیوں دی طلاق، کیا خرابی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے میں اس کی برائی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی ہے، میں اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو میری عزت ہی جائے گی، لوگ کہیں گے انگلیاں اٹھائیں گے اس کی بیوی ایسی، اور اب جب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو میں اس کی برائی کیوں بیان کروں، وہ میرے لیے اجنبی عورت ہے۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا کام مت کرو جس سے اس کا امیج دنیا کے سامنے خراب ہو۔ باقی جو علمی نکات انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔